السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے MDG 301 جس میں ہم پڑھیں گے تھیم نمبر 3۔ تھیم نمبر 3 اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے تاکہ لیکچر کی ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ہماری تھیم نمبر 3 جس کی ہیڈنگ ہے آرگنائزیشن اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی۔ مارکیٹنگ از آل اباؤٹ سرونگ کسٹمر پروفیٹیبلی۔ مارکیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو منافع بخشیں۔ مارکیٹنگ از سراؤنڈیڈ بائی انوائرمنٹ which has active factors and forces that affect marketing positively and negatively۔ مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے قریب سراؤنڈ کرتی ہے جس میں ہوتے ہیں ایکٹیو فیکٹرز، فورسز جو ہمیں افیکٹ کر سکتی ہیں نیگیٹو طریقے سے اور پازیٹیو طریقے سے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ۔ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹجک پلاننگ از ڈن ایز براڈ لیول۔ میں آپ کو پیراگراف کا وہ دے دوں گی، پیراگراف کی ڈیٹیل بتا دوں گی کہ کیا ہے پیراگراف میں، آپ خود ہی اس کو ڈیٹ کر لیجیے گا۔ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ بورڈ لیول پلاننگ ہوتی ہے، آرگنائزیشن لیول پہ ہوتی ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹریٹجی فٹ ڈیولپ کرتے ہیں کس کے؟ آرگنائزیشن کے گول میں اور اس کی کیپیبلٹیز میں۔ آرگنائزیشن کا ہمارا گول کیا ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کا گول ہو سکتا ہے ٹو بی دا بیسٹ، ٹو بی دا نمبر 1۔ یہ ہمارا آرگنائزیشن کا گول ہوتا ہے، اور کیپیبلٹیز ہماری ہوتی ہے اسکلز یا ریسورسز دیٹ این آرگنائزیشن کین ہیو۔ اسے ہم کہتے ہیں کیپیبلٹیز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی فٹ کریٹ کرنا آرگنائزیشن کے گول کے درمیان اور اس کی کیپیبلٹیز کے درمیان۔ اس کے بعد ہمارا آتے ہیں اسٹریٹجی پلاننگ کے 5 پارٹس ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل انالیسز، انٹرنل انالیسز، ویژن، مشنز اینڈ آبجیکٹیو۔ انوائرمنٹل انالیسز، انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ۔ تو انوائرمنٹل انالیسز کیا ہوتی ہے؟ انوائرمنٹل انالیسز ہوتی ہے کہ ایکٹر فیکٹرز اینڈ فورسز کو اسٹڈی کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں آؤٹ سائڈ مارکیٹنگ کے باہر ایکٹر فیکٹرز اینڈ فورسز کو مارکیٹنگ کے باہر اسٹڈی کرنا، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے چیلنجز جان سکتے ہیں اور ہم اپنی اپرچونیٹیز جان سکتے ہیں۔ چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ یہ مواقع جس میں ہم اپنے کسٹمر کو کس طریقے سے بیٹر طریقے سے سرو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری چیلنجز کیا ہوتی ہے؟ ہماری چیلنجز ہوتی ہے کہ ہمارے کام میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی ہمارے کام میں چیلنج آتی ہے، جیسے آئل کی پرائس انکریز ہو گئی ہے، پیٹرول کی پرائس انکریز ہو گئی ہے، اسے ہم کہتے ہیں چیلنج۔ ایکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے سپلائرز ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹرز۔ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے پبلک، یہ ہمارے فیکٹرز ہیں۔ فورسز کیا ہوتے ہیں؟ اکنامک اینڈ پولیٹیکل فورسز۔ آرگنائزیشن کے باہر ایکٹر فیکٹرز اور فورسز کو اسٹڈی کرنا، اپنے چیلنجز کو جاننا اور اپنے موقع کو جاننا اور اپنی اپرچونیٹیز کو جاننا، اسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل انالیسس۔ اب انوائرمنٹل انالیسس کے بھی کچھ ٹول ہے جسے ہم کہتے ہیں پسٹل یا اسٹیپ آؤٹ۔ پسٹل اسٹینڈ فار پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، ایکولوجیکل اینڈ لیگل۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا انٹرنل انالیسس۔ انٹرنل انالیسس کیا ہوتے ہیں؟ ایکٹرز، فیکٹرز، فورسز کو اسٹڈی کرنا ان سائڈ آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کے اندر اسٹڈی کرنا، کس لیے؟ ٹو میپ اسٹرینتھ اور ویکنیس جاننے کے لیے۔ اپنے اسٹرینتھ، اس میں اسٹرینتھ کیا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے اسے ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ، جو ہمیں پروفٹ ارن کرنے میں مدد دیتی ہے، ادھر وہ ہوتی ہے ہماری اسٹرینتھ۔ ویکنیس وہ ہوتی ہے جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہو۔ اسٹرینتھ فار ایگزامپل جیسے ہماری مشینری ہوگی، پلانٹ ہو گیا، مین پاور ہوگی، ہماری ریپوٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہماری ہوتی ہے اسٹرینتھ۔ اور ہماری ویکنیس کیا ہوتی ہے؟ جو ہماری کمزوری ہوتی ہے، جیسے ہماری کسی لوگوں کی کمی ہوگی، کسی سٹاف کی کمی ہوگی، ہمارے ریسورسز کی کمی ہوگی، ہماری کسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ہمارے پاس کمی ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکس کی کمی ہے، یہ ہماری ہوتی ہے ویکنیسز۔ انٹرنل انالیسس کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشن کے اندر جاننا، ٹھیک ہے، اسٹڈی کرنا ایکٹرز، فیکٹرز اور فورسز کو، جس میں ہم اسٹرینتھ جان سکیں اور ویکنیس جان سکیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ریسورسز کیا ہے؟ ٹیکنالوجی، مشینری، برانڈ، یہ وہ، اسے ہم کہتے ہیں ریسورسز۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا پورٹ فولیو۔ پورٹ فولیو میں کیا ہوتا ہے؟
جو بھی ہمارے پروڈکٹ ہوتے ہیں، ایک کمپنی جتنے بھی ہمارے پروڈکٹ اور ہمیں دیتی ہے، جتنے بھی ہمارے پروڈکٹ دیتی ہے اور سروسز دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو۔ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، وہ چائے بنا رہی ہے، مطلب چائے کی پتی بنا رہی ہے، چائے کا وائٹنر بنا رہی ہے، چپس بنا رہی ہے، بسکٹس بنا رہی ہے، بیوریجز بنا رہی ہے، سافٹ ڈرنکس بنا رہی ہے، یہ سب اس کا ہوتا ہے پورٹ فولیو۔ وہ سارے پروڈکٹس اور سروسز جو ہمیں آفر کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو۔ اس کے بعد آتا ہے پورٹ فولیو انالیسس۔ یہ ہے دی پروڈکٹس اینڈ بزنس آر ایویلیٹڈ بائی دا مینجمنٹ آف دا آرگنائزیشن اینڈ دس ایکٹیویٹی ہیز این اسینشیل رول ان اسٹریٹجک پلاننگ۔ پورٹ فولیو انالیسس کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشن جو پروڈکٹ اینڈ سروسز ہمیں آفر کرتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ انوائرمنٹ کے لحاظ سے سوٹیبل ہے اور کون سا پروڈکٹ سوٹیبل نہیں ہے، مطلب کہ کون سا پروڈکٹ اس طرح کا ہے جو ہمیں منافع دے رہا ہے اور کون سے پروڈکٹ کی وجہ سے ہمیں کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو انالیسس۔ اس کے رزلٹ میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہماری ویکنس کیا ہے۔ Once an organization has done its strategic analysis about its external environment and about its internal environment and the weakness that it has to be sure about its vision۔ اب ہمارا آتا ہے اس کے بعد ویژن۔ Give long term direction what it's want to be in long term۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آرگنائزیشن مستقبل میں جو بننا چاہتی ہے، جس مقام پہ پہنچنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو جس مقام پہ دیکھنا چاہتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویژن۔ فار ایگزامپل دیٹ فارورڈ اسپورٹ کمپنی ہے، یہ ایک پاکستان کی کمپنی ہے جو ساکر بالز بناتی ہے۔ اس کا ویژن کیا ہے؟ ٹرانسلیٹنگ مارکیٹنگ اینڈ بزنس گولز انٹو ڈیزائن اسٹریٹجی انوویٹی ٹو اٹین آ پروڈکٹ سکسیس۔ یہ اس کا اس نے ویژن بتایا ہوا ہے کہ یہ اس کا ویژن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا مشن، جسے ہم کہتے ہیں مشن۔ وہ چیز ہوتی ہے آرگنائزیشن جو بھی ہمارا کاروبار کر رہی ہوتی ہے، اس کا مشن ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن جہاں پہ کوئی کاسمیٹک پروڈکٹ بنا رہی ہے، کوئی شوز بنا رہی ہے، کوئی کپڑے بنا رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اس کا مشن۔ ویژن سیٹ کرنے کے بعد جو ہماری اگلی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے مشن۔ یہ دیکھیں آرگنائزیشن پرپس، آرگنائزیشن کا مقصد، what it wants to be accomplished in the large environment and the business organization in it۔ جو آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں مشن۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا بزنس پورٹ فولیو۔ بزنس پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ بزنس پورٹ فولیو یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹس سروسز یہ پورٹ فولیو کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پروڈکٹ سروسز بزنس آفر کر رہی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں بزنس پورٹ فولیو۔ جیسے فار ایگزامپل a company making all house items hands of detergent, tea whitener and everything else, all these items are its portfolio۔ ایک کمپنی ہے، وہ ہاؤس ہولڈ مطلب کہ گھر کی چیزیں بناتی ہے، جس میں وہ ہینڈ سوپ بنا رہی ہے، ڈٹرجنٹ بنا رہی ہے، ٹی وائٹنر بنا رہی ہے اور ایوری تھنگ ایلس، وہ کچھ بھی بنا رہی ہے۔ یہ اس کا ہو گیا بزنس پورٹ فولیو۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا اسٹریٹجک بزنس یونٹ۔ اسٹریٹجک بزنس یونٹ کیا ہوتا ہے؟ نو از دا یونٹ آف any organization that has separate planning as compared to other business of the company or organization with separate mission and objective۔ اس کا ایگزامپل ہے کہ ایک کمپنی ہے، وہ بہت سارے پروڈکٹس بنا رہی ہے، چائے بنا رہی ہے، جوس بنا رہی ہے، چپس بنا رہی ہے، بہت سارے پروڈکٹس بنا رہی ہے، لیکن اس کی جو چائے بنانے والے کمپنی ہے نا، اس کی سیل سب سے زیادہ ہے۔ اس کی سیل اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنا لیتے، اس کا ایک علیحدہ بجٹ رکھتے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک علیحدہ سٹاف رکھتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹ۔ ایک علیحدہ یونٹ، ایک سیپریٹ یونٹ کسی بھی چیز کا، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹ۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہے BCG اسٹریٹجک بزنس یونٹ۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا BCG میٹرکس، جس میں ہمارا آتا ہے اسٹار، کوسن مارک، کار، کیش کو اینڈ ڈاک۔ اسٹار کیا ہوتا ہے کہ دس کوادرنٹ ہیز
ہائی گروتھ ریٹ ود ہائی مارکیٹ شیئر ایک پروڈکٹ ہے جس کا ہائر گروتھ ریٹ ہے اور مارکیٹ شیئر بھی بہت زیادہ ہے. کوشچن مارک ہوتا ہے ایک پروڈکٹ ہے جس کی گروتھ ریٹ زیادہ ہے لیکن لو مارکیٹ شیئر ہے. کیش کا کیا ہوتا ہے جس کی لو گروتھ ریٹ ہے لیکن ہائی مارکیٹ شیئر ہے. ڈاگ کیا ہوتا ہے ایک لو گروتھ ریٹ ود لو مارکیٹ شیئر. جو پروڈکٹ اس کی گروتھ بھی نہیں اور اس کا شیئر بھی بہت کم ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ آنے والی ٹائم میں ختم ہو جائے. اب ہوتا ہے پروڈکٹ اینڈ مارکیٹنگ ایکسپینشن گرڈ. مطلب اپنی چیزوں کو کیسے اپنی مواقع بڑھانا, ریونیو کو ارن کرنے کے لیے نا موقع بڑھانا, اسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹ اینڈ مارکیٹنگ ایکسپینشن. جس میں ہم آتے ہیں مارکیٹنگ پینیٹریشن, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, مارکیٹ پروڈکٹ اینڈ ڈائیورسفیکیشن. مارکیٹنگ پینیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ پینیٹریشن ہوتا ہے مین ایگزسٹنگ پروڈکٹ ان ایگزسٹنگ مارکیٹنگ. ایک پروڈکٹ ہے, مارکیٹنگ تو وہی ہے وہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہے. ایک شیمپو ہے وہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود ہے لیکن آپ اس کی اور پروموشن کرتے ہیں ایڈز وغیرہ دے کے, تو اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ پینیٹریشن کہ آپ نے مارکیٹ کو انکریز کیا. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ نیو پروڈکٹ ان ایگزسٹنگ مارکیٹ. یو گیٹ مور گروتھ ان مور ریونیو. ایک کمپنی ہے جو پہلے سوپ بنا رہی تھی, شیمپو بنا رہی تھی, اب وہ کنڈیشنر بھی بنا رہی ہے. پروڈکٹ وہی ہے, پروڈکٹ نیو ہے لیکن آپ اسی مارکیٹ میں اس کو گروتھ دے رہے ہیں اپنے ریونیو کرنے کے لیے. ایک آپ کا برانڈ ہے, آپ کے پہلے سے کام چلا ہوا ہے شیمپو کا, وہ لوگ اس کی کنڈیشنر بھی تو لیں گے نا. پروڈکٹ نیا, مارکیٹ وہی, ریونیو ارن ہوا, اسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد آتا ہے ہمارا مارکیٹ ڈیولپمنٹ. مارکیٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایگزسٹنگ پروڈکٹ ان نیو مارکیٹ. ایگزامپل اس نے دی ہوئی سیم پروڈکٹ ان دا نیو جیوگرافیکل ایریا. ایک وہی کمپنی ہے جو شیمپو بھی بنا رہی ہے, کنڈیشنر بھی بنا رہی ہے اور سوپ بھی بنا رہی ہے. اس کی ایک برانچ ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, اور وہ دوسری اپنے کراچی کے کسی اور ایریا میں ڈیفینس میں کھول دیتی ہے. پروڈکٹ وہی ہے, مارکیٹ چینج ہو گئی ہے, آپ نے مارکیٹنگ کو چینج کیا, آپ نے ایریا بدلا, آپ پھر وہ دوسری کسی ایریا میں جا کر چیزوں کو دینا شروع کر دیتی ہے, سپلائی کرنا شروع کر دیتی ہے. اس سے پروڈکٹ وہی ہے, ایریا بدل دیتے, ایریا کے لحاظ سے ہم چیزوں کو چینج کر دیتے. ڈائیورسفیکیشن جو ہوتا ہے نیو پروڈکٹ ان نیو مارکیٹ. آپ نے نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اور مارکیٹ بھی آپ کے لیے بالکل نہیں ہے, اسے ہم کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن. اس کے بعد آتا ہے ویلیو چین. ویلیو چین کیا ہے؟ ویلیو چین از اے چین آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس دیٹ پرفارم value producing activities such as design of the product, producing of the product, marketing of the product and the delivery of the product, and finally to provide the support service to the company. For ایک ایگزامپل ہے, ایک شوز ہے, ایک شوز ہم بنا رہے ہیں. شوز بنانے کے اوپر پہلے ہم شوز کا ڈیزائن لیں گے, شوز کا تلا لیں گے, شوز کا کلر چوز کریں گے. اس کو بناتے ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں نا, ایک چیز کبھی بھی ایک اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم آپ کو چیزیں, کوئی بندہ, کوئی کمپنی آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے نا, اس کے پیچھے بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پروڈکٹ کو بناتے ہیں. جیسے اس کا ڈیزائن ہو گیا, اس کو پروڈیوسنگ, اس کو پروڈیوس کرنا, پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا, پھر فائنل ڈیلیوری آتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں ویلیو چین. مطلب کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ایک پروڈکٹ کو بنانے میں لگتی ہیں نا, وہ ہماری ہوتی ہے ویلیو چین. اٹس اے چین آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس دیٹ پرفارم ویلیو پروڈیوسنگ ایکٹیویٹیز. جیسے اس کا ڈیزائن ہو گیا, شوز کا ڈیزائن ہو گیا, پروڈیوسنگ آف پروڈکٹ, شوز کو بنانا, مارکیٹنگ آف دا پروڈکٹ اینڈ ڈیلیوری آف دا پروڈکٹ, شوز کو لوگوں تک مارکیٹ کرنا مارکیٹنگ کے ذریعے, اور اس کو پھر فائنل کسٹمر تک پہنچانا. اسے ہم کہتے ہیں ویلیو چین. اس کے بعد ہمارا آتا ہے ویلیو ڈیلیوری نیٹورک. یہ کنسسٹ کرتی ہے کمپنیز پہ, سپلائرز پہ, ڈسٹریبیوٹرز پہ اینڈ دا کسٹمر ہو ورک ٹوگیدر ٹو امپروو دا پرفارمنس آف دا انٹائر سسٹم. جو کہ انٹائر سسٹم کو
مطلب کہ امپروو کرنا چاہتی ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن. مارکیٹنگ سیگمنٹیشن سیگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑوں کے اندر ڈیوائڈ کر دینا. تو مارکیٹنگ سیگمنٹیشن کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دینا. اٹس اے پروسیس آف ڈیوائڈنگ مارکیٹنگ انٹو different groups of buyers with different characteristics, attributes and needs. مارکیٹ کو کس لحاظ سے؟ بائرس کی نیڈ کے لحاظ سے، اس کے کریکٹرسٹک کے لحاظ سے، ایٹریبیوٹس کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دینا. اسے ہم کہتے ہیں سیگمنٹیشن. ایک مارکیٹ میں ایک انسان، ایک آرگنائزیشن، لوگوں کی، ہمارے مارکیٹ میں کتنی ساری دکانیں ہیں. ایک بندہ تو نہیں رن کر رہا نا، ایک آرگنائزیشن تو نہیں آپ کی ضروریات کو پوری کر رہی نا. آپ نے کپڑے لینے ہوتے ہیں، جویلری لینی ہوتی ہے، شوز لینے ہوتے ہیں، بیگس لینے ہوتے ہیں. یہ ایک بندہ نہیں کر رہا، ایک آرگنائزیشن نہیں کر رہی. لوگوں نے مارکیٹ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے سیگمنٹ میں. کپڑوں کا سیگمنٹ ہے، جوتوں کا ادارہ علیحدہ ہے، پرس کا، بیگس کا ادارہ علیحدہ ہے، ہر چیز کا علیحدہ ادارہ علیحدہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں سیگمنٹیشن. مارکیٹ کو ہم مطلب مارکیٹ کو سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کرنا. کس بیس پر؟ جس جینڈر بیس پر. ہم مارکیٹ کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، جینڈر بیس کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لوکیشن کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ایج کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پھر کریکٹرسٹک نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب کہ جو بڑے کی، اگر آپ نے ایک سیگمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیا نا، تو اس میں ایک بندے کی نیڈ دوسرے بندے کی نیڈ سے فرق ہوتا ہے. بچوں کی نیڈ میں بچوں کو کوئی اور چیز چاہیے، بچوں کی نیڈ کوئی اور ہے، بڑوں کی کوئی اور چیز چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ نیڈس اینڈ ڈفرینٹ کریکٹرسٹیشن. اس کے بعد آتا ہے مارکیٹنگ سیگمنٹیشن. جب ڈن ہو جاتی ہے تو مارکیٹنگ ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. مارکیٹنگ ٹارگیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ مارکیٹنگ جب ہم سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ ہمیں زیادہ منافع دے سکتا ہے فیوچر میں بھی اور موجودہ بھی، اور کون سے سیگمنٹ کو ہم اچھی کوالٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ ٹارگیٹنگ. آپ صرف ایک سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہم سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ کہ is a process to evaluate the attractiveness of the each market in order to take the decision to enter in that segment or to take the target. یہی ہے کہ ہم جب سیگمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ ہمیں زیادہ منافع دے سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے مارکیٹنگ پوزیشننگ. اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور مختلف کرنے کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ پوزیشننگ. مارکیٹ کے اندر بہت سارے برانڈ ہوتے ہیں. آپ نے کوئی ادھر اس نے اگزامپل دی ہوئی ہے. سم ٹوتھ پیسٹ آر فیمس فار اٹس کیویٹی پروٹیکشن اینڈ سم فار وائٹننگ. بہت سارے ٹوتھ پیسٹ کے برانڈ ہیں، بہت سارے برانڈ ہیں. میں کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گی، لیکن آپ نے کیوں خریدتے ہیں؟ کوئی اپنی وائٹننگ کی وجہ سے مشہور ہے کہ یہ دانتوں کو بہت زیادہ چمکا دیتی ہے. کچھ اپنے فریشنس کی وجہ سے مشہور ہے کہ دانتوں منہ کو خوشبو وغیرہ دیتی ہے. کچھ اپنی کیویٹی پروٹیکشن کی وجہ سے مشہور ہے. تو اسے وہ چیزیں اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف بنانا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کرنا، اپنا ایک نام پیدا کرنا ایک کوالٹی کے لحاظ سے، اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ پوزیشننگ. مارکیٹنگ مکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے مارکیٹنگ مکس. مارکیٹنگ مکس 4 پیس کا نام ہے، جس کے اندر آتا ہے پروڈکٹ، پرائس، پروموشن اینڈ پلیس. دیز آر ایکچولی 4 پیس، یا ہم نے اس میں بھی پڑھا ہوا تھا سیکنڈ تھیم میں. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، تھیم نمبر 3. ہوپ سو آپ کو پسند آ گیا ہوگا. اگر آپ کو
کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کس طرح کا لیکچر تھا، اور لیکچرز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔